پیپلز پارٹی کا ورکر کنونشن جاری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ تنظیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لیے یہ ورکرز کنونشن رکھا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ میں بی بی شہید کے لودرا کے جیالے، قائد عوام کے لودرا کے جیالے سے ہم اپنا ملاقات کروا سکے، ہم انٹریکٹ کرا سکے۔ ہمارا رشتہ تو آج کا نہیں ہے، یہ 3 نسلوں کا ساتھ ہے۔ اگر میں آج آپ کے پاس آیا ہوں تو وہی رشتہ جوڑنے کے لیے، وہی تعلق بنانے کے لیے جو آپ کا اور قائد عوام کا ہوتا تھا، جو آپ کا اور شہید رانی کا ہوتا تھا۔ انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ مل کے جدوجہد کریں گے، ہم ساتھ مل کے محنت کریں گے، ہم ساتھ مل کے وہ سفر کریں گے جس کے نتیجے میں ہم اس خطے کے غریب عوام کی خدمت کر سکیں، خوشحالی کا بندوبست کر سکیں گے، محنت کشوں کو اپنا محنت کا صلہ پہنچا سکیں گے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ اگر عام آدمی کا خیال رکھا گیا ہے، اگر چھوٹا زمیندار کسان کا خیال رکھا گیا ہے، اگر مزدور اور محنت کش کو کوئی نہ کوئی تحفظ ملا ہے، اگر ہمارا نوجوانوں کو روزگار ملا ہے، اگر ہمارے عورتوں کو مالی مدد ملا ہے، تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں، وہ بھٹو شہید کے دور میں، وہ بینظیر شہید کے دور میں اپنے باقیوں کا بھی حکومت بھگتے ہیں۔ اپنے میاں صاحب کا حکومت دیکھا ہے، اب آپ سلیکٹڈ کا حکومت بھگت رہے ہوں۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف تو بولتے ہیں مگر ان کا حکومت چلانا کا سٹائل ہی ایک ہے، ان کا معاشی پالیسی ایک ہے۔ وہ کیسے معیشت چلاتے ہیں؟ وہ ایسے چلاتے ہیں کہ امیر کو فائدہ پہنچائے۔ ان کا معاشی پالیسی ہوتا ہے کہ امیر کو معاشی فائدہ پہنچائے، اور وہ سوچتے ہیں کہ اگر امیر کو امیر تر بنایا جائے تو اس سے پاکستان کا معیشت کسی نہ کسی طریقے سے ترقی کرے گا۔ قائد عوام کا نظریہ کیا تھا؟ شہید رانی کی نظریہ کیا تھی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور کیا ہے کہ امیروں کے بجائے معیشت اور حکومت کو ایسی معاشی پالیسی دینا چاہیے جو غریب کا ساتھ دے، جو عام آدمی کا ساتھ دے، جو غریب کا جیب میں پیسہ پہنچائے، جو غریب کا چولہا چلائے، جو محنت کش کو کام دلوائے۔ اگر ایسا آپ کا معاشی پالیسی ہوگا تو پھر اور صرف پھر پاکستان کا معیشت ترقی کر سکے گا۔ اور ہم نے یہ ماضی میں کر کے دکھایا۔ قائد عوام کے دور میں پاکستان کا معیشت کہاں کھڑا تھا؟ قائد عوام کے دور میں قائد عوام نے پاکستان کی معیشت ایک ایسا وقت میں جب ہم سے آدھا ملک الگ ہو گیا تھا، کیسے کھڑا کیا تھا؟ کیا قائد عوام نے امیروں کا مدد کیا یا غریبوں کا مدد کیا؟ قائد عوام نے کسانوں کو زمینوں کا مالک بنایا تھا، بڑے بڑے زمینداروں سے زمین چھین کے، اپنا زمین دے کے غریب کسان کو زمین کا مالک بنایا تھا۔ پھر پاکستان کی معیشت ترقی کرنا شروع کر دیا جب قائد عوام نے مزدوروں کو ملوں کا مالک بنا دیا۔ پھر پاکستان کی معیشت نے ترقی کرنا شروع کر دیا۔ شہید بیوی کے دور کا تو آپ کو معلوم ہے کہ عام ہے، اس وقت تو نعرہ تھا
کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی۔ بیوی چاہتی تھی میں اپنا غریب نوجوان کو روزگار دوں گی، میں مرد کو اور عورت کو بھی روزگار دلواؤں گی، تو پھر پاکستان کی معیشت ترقی کر سکتا ہے۔ مرد ہو صدر زرداری کا دور تھا، تو کیا مرد ہو صدر زرداری امیروں کے ساتھ کھڑا تھا یا اس ملک کے غریبوں کے ساتھ کھڑا تھا؟ صدر زرداری نے جب انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا تو یہ باقی دو جماعتیں ہیں وہ ہم پہ تنقید کرتے تھے کہ آپ پیسہ ضائع کر رہے ہو۔ ہم نے کہا نہیں، ہم ضائع نہیں کر رہے ہیں، دنیا میں معاشی بحران ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہا ہے، اس مشکل وقت میں پاکستان کا حکومت کا ذمہ داری ہے کہ جو اس ملک کے کونے کونے میں قبائلی علاقوں سے لے کے ہمارے جنوبی پنجاب تک، جنوبی پنجاب سے لے کے بلوچستان کے ساحلوں تک جہاں بھی غریب عورت بستی ہے ہم ان کو مالی امداد پہنچیں گے تو پاکستان کی معیشت ترقی کرے۔ صدر زرداری کے دور میں ہم یہی پیسہ امیروں پہ خرچ کر سکتے تھے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، امیروں کو ایمنسٹی دینے کے بجائے، امیروں کو ریلیف دینے کے بجائے ہم اپنا تنخواہ دار طبقہ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ معاشی بحران ہے، مہنگائی ہے، ان کو بھی کچھ تحفظ کی ضرورت ہے، تو ہم نے تنخواہ میں 120% اضافہ کیا تاکہ جو مشکلات ہے، جب مہنگائی ہے تو حکومت عام آدمی کے ساتھ کھڑا ہو، ان کا مدد کرے، ان کو تحفظ پہنچا دے، پھر پاکستان کی معیشت ترقی کرے گا۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ معاشی بحران ہے، مہنگائی ہے، تو ہم پینشنرز کا ہمارا بزرگ پینشنرز کا پینشن میں 100% اضافہ کریں گے تاکہ اس مشکل وقت میں ہمارا بزرگوں کا بھی کوئی تحفظ ہو، ہمارا بزرگوں کا بھی کوئی مدد کرے، اور اگر ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو پاکستان کی پورا کا پورا معیشت کھڑا ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں، اتنے سال ہو چکے ہیں پی پی کا حکومت سے، میاں صاحب کا دور بھی، عمران کا دور بھی، کیا تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا پینشن میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا بیوی شہید کی دور کی طرح آپ کو روزگار ملا ہے؟ تو آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینا ہوگا۔ میں اپنے ملک کے عوام ایسے نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ قائد عوام نے آپ کے لیے ایک خواب دیکھا تھا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے آپ کے لیے ایک خواب دیکھی تھی۔ اب میرے ساتھ مل کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے قائد عوام اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی نامکمل مشن کو پورا کرے۔ ہم نے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کروڑ پکا سے، جہاں پر پیپلز پارٹی کا ورکنگ کنونشن جاری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کنونشن سے خطاب کر رہے تھے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ کے ساتھ تعلق 3 نسلوں سے ہے۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے دور میں پاکستان کی معیشت بہتر تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ لودرا میں پی ٹی آئی کی بنیاد رکھی گئی تھی، وہ لودرا کے پیسے سے پی ٹی آئی کی حکومت خریدا گیا تھا۔ تو میں آپ کو آج سے بتا رہا ہوں، اگر پی ٹی آئی کی بنیاد لودرا میں رکھا گیا تو پی ٹی آئی کا سیاسی جنازہ لودرا سے نکلے گا۔ آپ نے ان سے حساب لینا ہے،
آپ نے ان سے حساب لینا ہے. کہتا تھا کہ چیخیں نکلیں گے. ہم نے 3 سال سے دیکھا ہے اگر چیخیں نکل رہے ہیں تو کسی امیر کا تو چیخیں نہیں نکل رہی ہیں, میرے غریب عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں. یہ وہ عوام ہے جن کے لیے قائد عوام نے تخت شہادت قبول کیا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے قربانی دی تھی. میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا ہوں اور میں بھی اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہوں. مجھے آپ کی ضرورت ہے. مجھے پورا پنجاب کے جیلوں کی ضرورت ہے. پورا پنجاب کے جیلوں کے لیے میرا پیغام ہے, میرا درخواست ہے, میرا دعوت ہے کہ اگر آپ نے قائد عوام کے دور میں جیے بھٹو کا نعرہ لگایا تھا, قائد عوام کے ساتھ دیا تھا, اگر آپ نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے دور میں وزیر اعظم بینظیر کا نعرہ لگایا تھا, تو پھر میرے آج ہمیں پاکستان کو بچانا ہے, ہمیں پنجاب کو بچانا ہے. اور اگر یہ محنت جس طریقے سے آپ کا لودرا کا تنظیم محنت کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ کا ونسیب کی تنظیم محنت کر رہے ہیں, اگر یہی محنت جاری رہتا ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی ہمارا راستہ نہیں روک سکتا. ان کٹ پتلی کو ہم بگا کے رہیں گے, ان سے حساب بھی لیں گے, آپ کا حکومت بنائیں گے, آپ کے وزیر ہوں گے, آپ کا وزیر اعلیٰ ہوگا, آپ کا وزیر اعظم ہوگا, اور جب آپ کا راج ہوگا تو عوام کا راج ہوگا, جیالوں کا راج ہوگا. تو انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آپ کی قسمت بدل دیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آپ یہی محنت جاری رکھیں, انشاءاللہ تعالی جیت آپ کی ہوگی. جیے بھٹو. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ورکر کنونشن سے کیرول پکا میں خطاب کر رہے تھے.